ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں تو ان کو ہم دیکھتے ہیں پہلے کہ ناظرین ہمارے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام طارق محمود عطاری ہے، میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ گاڑی کے جو پارٹس ہوتے ہیں کسٹمر اکثر وہ چھوڑے جاتے ہیں، اس کو ہم اگر بنا کے بیچیں اس کی اجازت کسٹمر سے لینی پڑے گی یا بلا اجازت بیچ سکتے ہیں ہم لوگ؟ گاڑی کے پارٹس ہیں بلا اجازت، اب یہ پارٹس کی بھی کوئی تشریح نہیں انہوں نے کی کہ کس کیفیت کا، کتنی مالیت کا، یا کون سی چیزیں جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور یہ پھر اس کو بنا کر آگے بیچ بھی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال میں آپ نے مزید تھوڑی اور وضاحت بھی کر دی کہ کیسے پارٹس ہوتے ہیں۔ تو اب گاڑی میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی جب کسی میکینک کے پاس جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو وہ اپنی گاڑی کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ کچھ ان کے پروسیس صحیح چل نہیں رہے، صحیح کام نہیں دے رہے، تو میکینک بھی اب ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ آئٹم جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، دوسرا ہی ڈالنا پڑے گا۔ تو اب یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے وہ کچھ دیانت داری۔ ٹھیک۔ اب اس میں بعض میکینک ہوتے ہیں کہ وہ ایک پیس مثال کے طور پہ تھوڑی سی سروس کرنے سے وہ صحیح ہو جائے گا، بالکل خراب نہیں ہے وہ۔ اس کو کہتے ہیں نیا ڈال دو۔ اب وہ کہتے ہیں یار یہ بالکل خراب ہو چکا ہے، اب یہ نیا ڈلوا لیں۔ اب اگر مقصد یہ ہے کہ یہ نیا ڈلوائے گا تو پرانا یہ اگر ہم اس کو دیں بھی تو یہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے، تو عام طور پہ وہ چھوڑ کر ہی جائے گا۔ تو اگر وہ چیز ایسی تھی کہ تھوڑی سی ریپیئرنگ کرنے سے، تھوڑی سی توجہ دینے سے وہ سیٹ ہو سکتی تھی، تو اس کو سیٹ ہونے کے بجائے کہا یہ خراب ہو چکی ہے، اب آپ نہیں لے لیں، اور نیت اس پہ ہے کہ یہ چھوڑ کے جائے گا تو اس کو میں رکھ لوں گا، تو یہ تو ایک قسم کی دیانت داری کے خلاف ایک معاملہ ہے، تو یہ ایک دھوکہ بھی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ کہ واقعتاً وہ چیز ناکارہ ہو چکی ہے، اب گاڑی میں اس کا لگا رہنا وہ گاڑی کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہوگا کہ گاڑی کی جو اپنی روانی ہے اس میں فرق آ رہا ہے۔ ٹھیک۔ تو اب وہ چیز نکلے گی تو نئی چیز اس کی جگہ آئے گی تو گاڑی میں جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب وہ جو ناکارہ چیز جو بھی پارٹس نکلے ہیں، اب کچھ پارٹس تو ایسے ہوتے ہیں کہ کسٹمر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ویلیویبل چیز ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ صحیح۔ جیسے بیٹری مثال کے طور پہ، بھئی یہ بیٹری خراب ہو چکی ہے، اب آپ کو نئی بیٹری ڈلوانی ہوگی، اب نئی بیٹری خریدیں تو پرانی بیٹری بالکل بیکار ان معنوں میں نہیں ہوتی کہ وہ بالکل زیرو ہو جائے، بلکہ وہ پرانی بیٹریاں باقاعدہ وہ بھی سیل آؤٹ ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو بیٹری دے کر مزید نئی بیٹری لینے کے لیے کچھ اوپر پیسے دینے ہوتے ہیں، اور یوں یہ پرانی بھی بیٹری چلے جاتی ہے، کچھ پیسوں کی یہ جاتی ہے اور کافی اوپر دینے پڑیں گے۔ نہیں، وہ کچھ سے مراد بھی وہ اتنے نہیں ہوتے کہ کوئی 25-50 روپے ہوں، مطلب اس میں ہزاروں روپے کچھ نہ کچھ آ سکتے ہیں ریپلیس کرنے کی صورت میں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ میکینک کے پاس جو کار کا مالک ہے وہ کون کون سے آئٹم چھوڑ کے جا رہا ہے۔
تو کچھ آئٹم ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں، اب ان کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو اکثر ایسے پارٹس وہ دکاندار کے پاس ہی لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اب بمپر ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ آئے بنوانے کے لیے، انہوں نے بولا بمپر چینج کر دیں. ظاہر ہے جو ٹوٹا ہوا بمپر ہے پورا آدھا پیس ہوا ہے، آدھی طرف وہ، اب اس سے یہ تو نہیں کہیں گے میری ڈگی میں ڈال دیں، ڈگی میں ڈال دوں. اچھا کب تک رہے گا؟ کب تک رہے گا؟ اس طرح اور کئی چیزیں ایسی ہوتی کہ جو نارمل وہ لے کر بھی نہیں جاتے، اور وہ ان کی طرف سے ایک طرح کی اجازت ہوتی ہے کہ یہاں. اب یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں گویا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عرف یہی ہے کہ کار کے مالکان کا انداز یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دوبارہ لیتے نہیں ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں، بلکہ وہیں اس کے پاس دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے اسکریپ مال میں ان کو ڈال بھی دیتے ہیں. ٹھیک. تو ایسی چیزیں جن پہ عرف جاری ہے کہ مالکان اپنی چیزیں ایسی چھوڑ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وہ نئی چیزیں لگوا چکے ہوتے ہیں، اور یہ سامان اب وہ میکینک کو کے پاس چھوڑ دیا، تو ان کا چھوڑ جانا یہ ایک قسم کی پرمیشن ہوتی ہے میکینک کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو اب اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. اب وہ چاہے اس کو صحیح کر کے، جوڑ توڑ کر کے، محنت مشقت کر کے قابل استعمال بنا لے، صحیح، یا وہ اسکریپ میں اس کو کلو وائز جو بھی اس کا وزن بنتا ہے وہ بیچے. اسی طرح جو گاڑیوں کے آئل بھی چینج کیے جاتے ہیں، تو اب نیا آئل، اب کسی گاڑی میں 4 لیٹر آئل ڈل رہا ہے، کسی میں 3 لیٹر آئل ڈل رہا ہے، اور جو گاڑی میں استعمال شدہ آئل ہوتا ہے وہ بالکل زیرو نہیں ہو جاتا، وہ بھی بکتا ہے. وہ بھی آئل تقریباً 2-2.5 لیٹر کے قریب کچھ رہ جاتا ہے. استعمال ہونے کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہو جائے گا، اس کی پرفارمنس میں فرق آئے گا، لیکن وہ آئل اگرچہ گاڑی کا قابل نہیں ہے لیکن اور کئی جگہوں پہ وہ اس کو استعمال میں لاتے ہیں. تو اب کسی نے اپنی گاڑی کا آئل چینج کیا، وہ آئل جو بھی جن کا باکس ہوتا ہے اس میں انہوں نے ڈبے میں نکالنے کے بعد اب وہ مالک کو اگر کہیں گے بھائی آئل آپ کو ہم پیش کر دیں، لے جائیں گے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو چھوڑ کر ہی چلے جاتے ہیں. وہ نہیں، اب وہ اپنے طور پہ جو ان کا ایک بڑا سا ڈرم ہوتا ہے اس میں انڈیل دیتے ہیں. تو اس طرح کئی گاڑیوں کے آئل اگر کافی مقدار میں جمع ہو جاتے ہیں تو یہ استعمال شدہ آئل بھی باقاعدہ یہ بکتا ہے. تو ایسی چیزیں جن کا عرف ہے چھوڑ جانے کا، اور کار کے مالکان یا بائک بھی اگر کوئی بنوانے والا ہے وہ بھی اگر اس اپنی گاڑی میں سے نکلا ہوا کوئی آئٹم چھوڑ جاتا ہے تو، اور ان چیزوں کا چھوڑ جانے کا عرف ہے، تو یہ میکینک ان چیزوں کو اٹھا کر استعمال میں اپنے لا سکتے ہیں. ریپیئر کرنا چاہیں تو ریپیئر کر کے، ورنہ اسکریپ میں ڈال کر جو ان کو بیچتے ہیں کباڑ وغیرہ میں تو اس میں بھی بیچ سکتے ہیں. لیکن اس میں میکینک حضرات کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک آئٹم جو مثال کے طور پہ تھوڑی سی توجہ دینے اور ریپیئرنگ کرنے سے صحیح ہو سکتا تھا تو وہ اس کو بتا دیں کہ بھائی یہ تھوڑا بہت اس کو صحیح کرنے سے صحیح تو ہو جائے گا، لیکن آگے کا نہیں پتہ کتنا چلے گا. اب آپ کی مرضی ہے کہ صحیح کروا لیں یا نیا ڈلوا لیں. تو اب ایسی صورت میں اب اگر کار کا یا گاڑی کا مالک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نیا ہی ڈال دیں، اور وہ پرانی چیز چھوڑ چکا ہے، اور پرانی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو لے کے جانے کا عرف ہو، تو ایسی چیز کو پھر استعمال میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں یہ خود بھی بتا ہی دیتے ہیں میکینک کہ یہ آپ کی جو نکلی ہوئی چیز ہے یہ بھی اتنے کی بک جائے گی، اور یا کہیں سے ایکسچینج کرواتے ہیں کہ یہ ہم اتنے کی اس کو شمار کرتے ہیں، اور اس کا بھی ایک ریٹ فکس بتاتے ہیں، پھر اتنے کا یہ آپ کو ایک اچھی کنڈیشن والا یا نیا لینا چاہے تو وہ نیا مل جائے گا. اس میں غالباً کچھ قیمتی پارٹس اور بالکل لوکل پارٹس، ان چیزوں کا ایک فرق ہے. جیسے انجن میں کوئی خرابی آ گئی، چلنے کے قابل نہیں رہا، تو انجن میکینک نہیں رکھے گا، ظاہر ہے وہ اس کو اسی طرح ریپلیس کرتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں، اور اچھا والا لے لیتے ہیں. پرانے والے اور اچھے کے درمیان جو قیمت کا ڈیفرنس ہوتا ہے ساتھ میں وہ قیمت بھی دے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی معاملہ عرف پر ہی ہے اس حوالے سے. اب خود اگر لوگوں میں اسی طرح کا ہے کہ وہ چھوڑ جاتے ہیں، اور جو جمیل صاحب نے ماشاءاللہ کافی مثالیں دی، لگتا ہے جمیل صاحب آپ خود ہی گاڑی کا کام کرواتے ہیں تو آپ کو یہ کہ یہ اس پارٹس کا اور اس کا تو ہوتا ہے. ظاہر ہے ہم بھی اسی فیلڈ میں ہیں اور انہی روڈوں پہ رہتے ہیں تو ضرورت پڑتی رہتی ہے کون سی چیز کیا ہے. اسی سے ملتا جلتا ٹیلر کا بھی مسئلہ ہے. یعنی ٹیلر بھی چونکہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا ہے تو اس میں بھی یہی کپڑے کا سوال عام طور پہ آتا ہے. اسی طرح لیڈیز ٹیلر ہوں یا جینٹس ٹیلرز، تو ان کے اندر بھی جو انہوں نے کٹنگ کرنے کے بعد جو کپڑا ناپ کے مطابق تیار کرنا ہوتا ہے، تو اب جو کسٹمر آیا اس نے اپنا ایک ناپ دیا، اس ناپ کے مطابق انہوں نے اپنا کپڑا ریڈی کر دیا، تیار کر دیا. اب اس کے بعد کچھ کپڑا بچ جاتا ہے،
تو بعض اوقات تو وہ ایک بے تکی سی کترانیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب صافی کے کام میں بھی گھر والوں کے نہ آئیں، تو وہ دکاندار ان قطرانوں کو الگ سے بورے میں ڈال دیتے ہیں۔ کچھ پیس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کپڑا لایا تھا کسٹمر وہ تھوڑا زیادہ کپڑا لے کر آ گیا تھا، اور جب اس کی کٹنگ کرنے کے بعد کپڑے کا باقاعدہ کوئی آدھا میٹر 1 میٹر پیس صحیح سالم نکل آیا، تو ایسے جو صحیح سالم پیس ہوتے ہیں، بڑے پیس ہوتے ہیں، یہ کٹنگ میں بچ گئے، تو اب یہ درزی کی ذمہ داری ہے کہ یہ کسٹمر کو بتائے کہ آپ کے دیے ہوئے کپڑے میں سے اتنے میں سے تو آپ کا کپڑا سوٹ آپ کے ناپ کے مطابق نکال دیا، لیکن اتنا پیس یہ اضافی بچا ہے، تو یہ اب یہ اضافی پیس یہ کسٹمر کو دینا ہوگا۔ تو بعض اوقات وہ آدھے گز کا کپڑا بھی گھر میں عام طور پہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں 1 2 سال کے، ان کے کچھ نہ کچھ کرتے پاجامے بنانے کے کام میں آ سکتے ہیں۔ تو اگر بہت صاف پیس بچا ہے تو وہ درزی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے گا۔ اب وہ لے جانا اس کی مرضی ہے، لے کر جائے، یا اس کو لگتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کو ہم کیا استعمال کریں، آپ ہی رکھ لیں، تو پھر بعض اوقات یہ درزی مختلف ڈیزائنوں میں، بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو دیگر لوگوں کے کپڑوں کے اندر کچھ نہ کچھ وہ لگا کر بطور ڈیزائن استعمال میں لے آتے ہیں۔ یہ جمیل صاحب یہ ویسے موضوع چلا تو اس پہ ہم بات کریں تو تقریباً یعنی جہاں اس طرح کے یہ گاڑیوں کی بات ہے، بائکوں کے مکینک ہیں، ٹیلر ہیں، اچھا کلر کرنے والے کام ہیں، ایون کہ ایک جانور ذبح کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، قصاب، انہوں نے آ کے جانور ذبح کیا، کسی کے عقیقے کا جانور ہے، یہ کچھ ہے، تو وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ یہ اس کی فلاں چیز اور گوشت میں سے یا کچھ حصے ایسے لینا۔ تو ناظرین کرام، یہ بھی ہمیں اس طرح کی جس شعبے سے بھی تعلق آپ کا ہو، لیکن یہ چیزیں اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو چیز پر حق نہیں بنتا تو غیر حق یا کسی ایسے کی جو ملکیت والی چیز ہے اور بلا اجازت اس سے لیں، اور اس کے چھوڑ جانے پر کوئی عرف بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کو معمولی جانتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو پھر ظاہر ہے جو بھی آپ کا ڈپارٹ ہو، جس بھی آپ فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ضرور دینی معلومات لینی چاہیے۔ کئی جگہوں پہ آدمی سامنے والا مروتاً شاید نہیں بولتا، لیکن اسے پسند نہیں کرے گا، مروتاً وہ نہیں کہہ رہا لیکن اسے وہ پسند نہیں کرے گا۔ آپ کسی کا دعوت میں گئے تو آپ دعوت میں گئے تو دعوت کھانے کے لیے، اب اسی میں کوئی ساتھ اپنا شاپر بھرنے لگ جائے کہ یہ چیز میں اپنے ساتھ پارسل کر کے لے جاؤں، تو کوئی بھی نہیں اسے پسند کرے گا، نہ وہ اس کی اس طرح اجازت دے گا۔ یعنی یہ بات کریں تو اس طرح کی بھی تو چیزیں ہیں بلا اجازت لے کے چلے جانا۔ بہت سارے لوگ مانگ بھی لیتے ہیں، بلا وجہ مانگ بھی رہے ہوتے ہیں، اور مانگ کھا بھی رہے ہیں، پھر واپسی بھی جاتے ہوئے کہ دے دیں، مطلب اس طرح کی اب وہ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بات ان کو بری نہیں لگے گی، تو بعض چیزیں اس طرح مانگنا اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ جیسے اب قصاب کی مثال آپ نے لی، تو اب یہ قصاب کہے کہ مجھے کھال آپ فری میں دیں گے، تو جانور ذبح ہو چکا ہے، اب اس کی کھال، یعنی عام طور پہ عقیقے کے جانور میں یہ کھال قصاب کا حصہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کانسیپٹ بنا لیا کہ کھال قصاب کو جائے گی، تو قصاب کو اجرت میں کھال دینا، یہ طے کر لینا زندہ جانور میں سے کہ اس کی جو کھال ہوگی ہم آپ کو اجرت میں دیں گے، اس طرح جائز نہیں ہے۔ آپ الگ سے اس کی روپے پیسوں میں اجرت طے کریں گے۔ طے کرنے کے بعد اب رہا معاملہ کھال کا، اب اس کھال کو چاہے تو آپ اس قصاب کو فروخت کر دیں، ٹھیک ہے، تو فروخت کرنے کے بعد اب اس کھال کی رقم جو آپ نے حاصل کی ہے یہ اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے، بلکہ اب اس رقم کو صدقہ کریں گے، کیونکہ یہ جانور اگر عقیقے کا ہے یا قربانی کا ہے تو اس کی کھال کو بیچ کر اس کی رقم اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے۔ چاہے تو یوں کر سکتے ہیں کہ قصاب کو جو اجرت ہے اجرت میں روپے پیسے طے کر لیں اور اس کے بعد یہ کھال اس کو ویسے ہی تحفتاً دے دیں، لیکن قصاب کا کھال کا مطالبہ کرنا یا بہت سارے ایسے اجزاء ہو سکتے ہیں جانور کے جو عام طور پہ یہ قربانی والے یا عقیقے والے استعمال نہیں کریں گے، مثلاً پھیپڑا بھی استعمال کریں نہ کریں، لیکن یہ مطالبہ کرنا کہ پھیپڑے ہمیں آپ دیں، تو اس مطالبہ نہیں نہ کریں۔ باقی یہ ہے کہ جن کے گھر قربانی ہوئی ہے، عقیقہ ہوا ہے، وہ کچھ اجزاء اگر قربانی کے جانور کے وہ کسی قصاب کو دے رہے ہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی اور ثوابدید پہ ہے۔ مطالبہ کرنا، مانگنا، سوال کرنا، یہ شرعی اعتبار سے جو حاجت مند نہیں ہے اس کے لیے اجازت نہیں ہوتی۔
کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کر لیتے ہیں. ایک سوال تو یہ کہ پوچھ رہے کہ موبائل ایپ سے قبلہ کی سمت معلوم کرنا یہ درست ہے؟ جیسے دعوت اسلامی کی جو پریئر ٹائمنگ اپلیکیشن ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنا سمت قبلہ کو معلوم کر سکتے ہیں. اب یہ سمت قبلہ کو معلوم کرنے کے حوالے سے اس کے اندر موبائل کے اندر کچھ فنکشنز کا سیٹ ہونا ضروری ہے. بعض موبائلوں میں وہ سمت قبلہ معلوم کرنے والے وہ اپلیکیشن کام کر رہی ہوتی ہیں، بعض میں نہیں کر رہی ہوتی، تو سپورٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کا موبائل کا ورژن ایسا ہے جس کو وہ اپلیکیشن سپورٹ کر رہی ہو تو آپ اس کے مطابق اپلیکیشن استعمال کر سکتے ہیں. جیسے دعوت اسلامی کی جو پریئر ٹائمنگ اپلیکیشن ہے، اس میں سمت قبلہ کا بھی آپشن موجود ہے. آپ اپنے موبائل میں وہ آپشن آن کر کے اس سمت قبلہ کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ اکثر جب بھی اس کو استعمال کیا ہے تو سمت قبلہ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی غلطی میرے مشاہدے میں تو نہیں آئی ہے. اور آپ تو ان چیزوں پہ پریکٹیکل بھی کافی کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو الحمدللہ یعنی سفر اس کو کرنے کچھ اچھا چلیں آپ نے تجربات بھی کر لی، اس کو کچھ سیکھنا پڑے گا. ایک عام آدمی، نارمل آدمی وہ اس کو پہلے کیا اپنے موبائل سے چیک کرے یا خود ہی گھر پر بیٹھ کر جہاں اسے پتہ بھی ہے کہ قبلہ اس طرف ہے تو وہاں اس کا تجربہ کرے، کیسے کریں؟ اب اس میں جہاں بالکل اپنے گھروں میں ہم نے بالکل سمت قبلہ معلوم ہی ہوتی ہے کہ ہم بچپن سے نماز اس طرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک ججمنٹ کے لیے یوں بھی کر سکتے ہیں. جیسے دعوت اسلامی کی جو پریئر ٹائمنگ اپلیکیشن ہے، سمت قبلہ کا آپشن ہے، اس کو آن کریں. آن کرنے کے بعد اپنے موبائل کو آپ زمین پر ہموار جگہ پر آپ اس کو رکھ دیں. تو ہموار جگہ پر رکھنے کی صورت میں یہ باقاعدہ تھوڑا سا ہل جل کرنے کے بعد پھر یہ ایک جگہ رک جائے گا. رکنے کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا کہ سمت قبلہ اس وقت کہاں ہے. مثال کے طور پہ ابھی میں نے موبائل میں یہ اپلیکیشن کھولی ہے دعوت اسلامی، تو اس کے اندر جو سمت قبلہ ہے یہ اس طرف بتا رہا ہے. صحیح. یعنی اور ہمارے اسٹوڈیو کے مطابق جو فیضان مدینہ کی یہ جو لوکیشن ہے، اس میں سمت قبلہ بھی یہی ہے، اسی طرف ہی. تو یہاں موبائل سے بھی اسی طرح پتہ چل رہا ہے. تو اس طرح آپ جہاں کہیں پہ بھی ہوں گے تو آپ اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کریں اور اس کو استعمال کریں. یہ آپ کا سفر میں انشاءاللہ بہترین معاون ثابت ہوگا کہ جہاں پر عام طور پہ سمت قبلہ بتانے والا بھی کوئی نہ ہو اور آزمائش ہو، نماز پڑھنے کا وقت آ چکا ہے، تو آپ اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سے انشاءاللہ سمت قبلہ کا تعین کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کے سمت قبلہ کا تعین کرنے میں تحری وغیرہ میں انشاءاللہ بہترین معاون ثابت ہوگا. ایک اطمینان بھی ہو جاتا ہے کہ قبلہ اسی طرف ہے، ٹھیک، تو اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں. جی مزید سوال. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کنایا الفاظ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، آیا یہ کنایا الفاظ کیا ہیں اور طلاق کس طرح ہو جاتی ہے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیں. ٹب یا بالٹی سے اگر بندہ وضو کر رہا ہو یا نہا رہا ہو اور ایک دو چھینٹیں پڑ جائیں تو کیا وضو یا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. ٹب یا بالٹی میں یہ وضو کر رہے ہیں تو اس میں کچھ چھینٹیں پڑ جائیں تو اس سے فرق پڑے گا؟ اگر آدمی وضو کر رہا ہے اور اعضائے وضو سے پانی کے قطرے اگر بالٹی میں ٹپک گئے تو یہ پانی مستعمل ہے، جو ہمارے ہاتھ سے لگ کر پانی گر رہا ہوتا ہے، مستعمل ہے. وہ بالٹی کا پانی وہ صاف ستھرا ہے، غیر مستعمل ہے، ابھی استعمال میں آیا نہیں ہے. ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ لے کے پانی یوز کر رہے ہیں تو یوں وضو کر رہے ہیں اور اعضائے وضو میں سے کچھ قطرے گر جائیں تو مستعمل پانی بہت قلیل مقدار میں وہ صاف پانی میں گر رہا ہے، تو مستعمل پانی کے ان قطروں کے گرنے سے اس پانی میں کسی قسم کا کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا، وہ بالٹی کا پانی قابل وضو ہی رہے گا. ٹھیک. البتہ مستعمل پانی اگر زیادہ ہو اور نارمل پانی وہ کم مقدار میں ہو اور یوں مستعمل پانی اس میں ملا دیا جائے تو پھر اس غلبے کی وجہ سے اس بقیہ پانی کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر اس کا الٹ ہو، اس میں کسی نے بغیر دھلا ہوا ہاتھ بے وضو شخص نے اگر بالٹی میں ڈال دیا ہے تو وہ آدھی بالٹی کا پانی مستعمل ہو گیا. اب اس کو قابل استعمال بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نل کھول دیں اور آدھی سے زیادہ پانی، جو آدھی بالٹی اگر مستعمل ہو گئی تو اس سے زیادہ پانی اس میں اور ڈال دیں. اور عام طور پہ بالٹیوں کا جو ہجوم ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، تو مزید اس سے کچھ زیادہ پانی ڈال دیا تو اب پوری بالٹی کا پانی قابل استعمال، قابل وضو، قابل غسل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے مزید اچھا کنایا کے الفاظ انہوں نے کہے تو ظاہر ہے وہ تو پورا ٹاپک ہی ان کو باہر شریعت میں کس حصے میں یہ ملیں گے تو یہ خود ہی مطالعہ کریں گے. بہار شریعت کا 8واں حصہ یہ طلاق کے مسائل پر مشتمل ہے، تو بہار شریعت کے 8ویں حصے کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب طلاق کے آسان مسائل، صحیح، اس میں بھی طلاق کے بے شمار مسائل میں سے کچھ مسائل کنایا الفاظ کے ذریعے طلاق پڑھنے کے ہیں. تو اب یہ کیسے پڑھیں گی طلاقیں، کس طرح پڑھتی ہیں، تو یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس وقت مدنی چینل پر اس ٹاپک کو مطلب پبلک کرنا یہ ایک تو سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم کتابوں سے بھی پڑھیں گے تو بعض ایسے مسائل ہیں کہ جو کتابوں سے پڑھنے کے بعد بھی اس کے اصول اور ضابطے چونکہ کسی کو پتہ نہیں ہوں گے تو وہ فتویٰ پڑھنے کے بعد بھی تھوڑا سا پزل ہی رہے گا کہ یہ خاندان میں فلاں نے یہ الفاظ بولا تھا تو کیا میں اس پہ فلاں حکم بتا دوں کہ ہاں بھائی، یا خود بھی آپس میں بھی بعض کا اور زیادہ جب پوری معلومات نہیں ہوتی پوری طرح مسئلے کی تو وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں وہم وساوس میں بھی پڑ جاتے ہیں. ہاں، تو اس صورت میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ کنایا طلاق کے جو مسائل ہیں یہ، بلکہ نارمل طلاق کے بھی جو مسائل ہیں نا، یہ آپس میں گھر والے بیٹھ کے اس کا کوئی حل خود سے نکال لیں، کتابیں پڑھ کے ڈھونڈ کے کہ فلاں کتاب میں یوں لکھا تھا لہذا آپ کا مسئلہ یوں ہوگا، تو یہ از خود بیٹھ کر مسئلے حل نہیں ہوتے. یہ سمجھیں ایسا ہی ہے جیسے اگر کوئی بیمار ہے، کسی کے گردے میں انفیکشن ہے، تو اب وہ کہے میں کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں یا گوگل سے ہی نکال لیتا ہوں، گوگل سے نکال لیتا ہوں، بلکہ اور کئی ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جن سے ہم آپس میں AI وغیرہ کے ذریعے کچھ معلومات لے کر وہ جو دوا بتائے گا، نسخے بتائے گا، اس کے مطابق اس کا علاج کریں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گردہ جو کچھ کام کرنے کے قابل بھی تھا تو علاج معالجہ خود ساختہ کرنے سے ناکارہ ہی ہو جائے. تو لہذا جس طرح ہم علاج معالجے میں کسی معالج، بہترین معالج، ماہر معالج سے رجوع کرتے ہیں تاکہ ہمارا جسم کا یہ پارٹ کوئی بھی عضو ہے وہ تلف نہ ہو جائے بلکہ ریکور ہو، تو اسی طرح مسائل ہوتے ہیں بالخصوص طلاق کے. تو یہ گھر بیٹھے مسئلے حل نہیں کرنے چاہیے کہ اس میں چونکہ معلومات تو ہوتی نہیں ہیں، پھر حلال کا حرام، حرام کا حلال اس طرح بھی معاملہ ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کسی مستند مفتی سنی عالم دین اس سے رجوع کریں. الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت آپ کے شرعی مسائل میں رہنمائی کرنے کے لیے الحمدللہ پیش رہتا ہے. تقریباً دعوت اسلامی کے تحت دارالفتہ اہل سنت بڑے بڑے شہروں میں پاکستان کے الحمدللہ ان کی برانچیں موجود ہیں. لاہور میں 3 مقامات پہ غالباً، فیصل آباد ہے، راول پنڈی میں ہے، مزید آپ بتائیں گے. سرگودا ہے، حیدرآباد میں ہے، ملتان میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، اور خود کراچی میں غالباً 6 مقامات پہ دارالفتہ اہل سنت کی برانچیں ہیں. تو الحمدللہ یہ کوئی 15-16 سے زائد برانچیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت دارالفتہ اہل سنت کی خدمت خلق میں مصروف ہیں. لوگ شرعی رہنمائی کے لیے آتے ہیں، ان کو پراپر طریقے سے رہنمائی فراہم کی جاتی ہے. تو یہ طلاق وغیرہ کے مسائل از خود حل کرنے والے نہیں ہیں، اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت تشریف لائیں. بالخصوص شوہر بیوی جن لوگوں کے سامنے ان کی آپس میں گفتگو ہوئی اور پھر ایک دم طلاق واقع ہو گئی، تو ان گواہوں کی صورت میں ان حضرات کو بھی آنا ہوگا، اور خواتین مکمل پردے کی رعایت کے ساتھ دارالفتہ آ سکتی ہیں تاکہ مسئلہ شرعیہ ان پر واضح کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اور دارالفتہ اہل سنت کا نمبرز ہیں جو آپ عموماً اسکرین پر دیکھتے ہیں، اور یہ نمبرز بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. کوئی اس طرح کی بات ہے تو آپ ڈائریکٹ فون پر بھی بات کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ کو کسی خاص کیس میں کہتے ہیں کہ آپ آئیں دارالفتہ میں آئیں تو پھر وہیں آ کر ان مسائل کا وہ حل پوچھیے. اچھا، ایک عام اگر بات کی جائے کہ جس سے لوگ ایک طلاق ہے، لفظ طلاق جو ایک طلاق دینے کے لیے صریح ہے اور بولا جاتا ہے، اگر ہم کہیں کہ طلاق کا لفظ ہے، اچھا آزاد کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، فارغ کرنا ہے، یہ چند جو ہماری عوام میں جو غلطیاں کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں نہیں میں نے وہ نہیں بولا تو یہ بولا، یہ نہیں بولا، تو یہ 4-5 تو ان کو اپنی ڈکشنری سے نکال ہی دینے چاہیے کہ یہ کبھی ان کو لا ہی نہیں زبان پہ نا. کیا کہتے ہیں؟ بالکل، یہ جو بالخصوص آزاد کرتا ہوں، یہ ساری لفظ فارغ کرنا، حرام کے الفاظ بھی ہیں، حرام کے بھی الفاظ ہیں، حرام ہیں. تو اس طرح کے الفاظ حرام، فارغ، آزاد کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، چھوڑ دوں گا، تو یہ بالخصوص یہ والے الفاظ کچھ زیادہ استعمال میں آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بولتے ہیں نا کہ میں نے تو طلاق کا نہیں بولا، میں نے آزاد کا بولا ہے، میں نے
فارغ کا بولا ہے اور میں نے جو یہ بولا ہے، تو اب یعنی پھر آ کر وہ اسی پر ہی تو کرتے ہیں آ کے کہ لفظ طلاق نہیں بولا، طلاق نہیں بولا، پھر کچھ آتے ہیں کہ نیت نہیں تھی. اب نیت کہاں معتبر ہے، کہاں نیت کا آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ آپ کی نیت تھی کہ نہیں تھی. کئیوں سے تو یوں پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ جب نکاح میں قبول بولا تھا تو کیا نیت کی تھی آپ نے؟ اس وقت نیت تو مجھے کیا، اس وقت کچھ بھی نہیں یاد تھا کہ میں نے تو بس ایسے ہی بول دیا تھا قبول ہے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں بولا. تو اس طرح کے کلمات ہیں، یعنی شوہر کو چاہیے کہ یہ چیزیں اپنی زبان پہ وہ لائے نہیں، مطلب ان بیوی کے لیے استعمال کریں ہی نہیں بالکل، ہی ان کو کلوز ختم. جو شریعت مطالعہ کے تقاضے ان کو پورا کرتے رہنا چاہیے. اور جب کبھی طلاق کی طرف بھی کوئی قدم اٹھائے کہ مجھے اس طرف جانا ہے، تو پہلے دینی طور پر معلومات لے لے، کسی عالم دین سے پوچھیں. مکہ المدینہ سے طلاق دینے کا جو ایک طریقہ کار، یعنی کب دی جائے اس سے پہلے جو انداز اختیار کرنے چاہیے، وہ باقاعدہ دارالتعلیم سنت سے ایک پیپر وہ جاری ہوا تھا، تو آپ اس کو حاصل کریں اور یا پھر ڈائریکٹ دارالتعلیم سنت سے رہنمائی لیں، تاکہ ہمیں اس حوالے سے کوئی کسی طرح کا ابہام وہ نہیں رہنا چاہیے. اور یہ کوئی کلمات بول دیں تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خود آپس میں صلح کر لیں، یہ پھر کر لیں، پھر نہیں، پھر اب یعنی اب مرض ہو چکا ہے، اب اس کا معالج ہی بتائے گا. اب وہ عالم دین اور مفتی صاحب کے پاس ہی آپ کو جانا ہوگا. یعنی یہ نہ کہیں کہ اب آپس میں صلح کریں، یعنی جو الفاظ میں نے یہ واضح طور پہ جو 4-5 بولے ہیں، تو اب اس کا خود فیصلہ یہ نہ کریں. اس کے لیے ڈائریکٹ دارالتعلیم سنت میں یا کسی بھی سنی مفتی صاحب سے آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. رابطہ ان سے کرنا ہے جو باقاعدہ فتوے کی فیلڈ سے متعلق ہو، جو فتویٰ لکھتے ہوں، دارالتعلیم میں بیٹھتے ہوں، فتویٰ ان کی تصدیق سے یا وہ خود لکھتے ہیں یوں جاری ہوتے ہیں، تو ان سے ہی ہمیں اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کرنے چاہیے. جی مزید سوال. میرا نام نعمان فیروز ہے. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ ذہن میں برے خیالات آتے ہیں، اس کو کیسے روکا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیں. جی برے خیالات، لیکن برے خیالات کا آنا یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے کہ ان خیالات کو جو آ رہے ہیں کہ بالکل بھی آئندہ کبھی نہ آیا کریں. تو کچھ نہ کچھ خیالات شیطانی وساوس وہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں اس طرح کے آ رہے ہوتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ان خیالات کو آنے کے بعد اب ان کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے یا ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں. تو جس طرح ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل پہ 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ ڈسٹ آنی ہے، تو اب یہ تو آئیں گی، اس کو تو نہیں روکا جا سکتا. اب یہ ہے کہ ڈسٹ آئی، اس کو پھر ہم صاف بھی کرتے رہیں. تو ان کو پڑے نہ رہنے دیں. یہ پڑے رہنے سے پھر یہ اس کا کلر بھی ختم ہو جائے گا، ڈسٹ کی ایک بڑی تہ جم جائے گی. تو اس وساوس ایک طرح کے ایک ڈسٹنگ ہے، یہ ان کو آنے سے ہم نہیں روک سکتے. یہ اگر آ رہے ہیں تو اب ان کی صفائی کرتے رہیں، اس طرف توجہ نہ دیں. صفائی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ دیں، ان کو اگنور ہی رکھیں. زیادہ اہمیت وسوسوں کو، برے خیالات کو دینے سے پھر وہ اور زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں. اچھا برا خیال آ رہا ہے تو کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں. صحیح. تو بعض اوقات ہم کسی اور ڈائریکشن پہ اگر اپنے ذہن کو لے جاتے ہیں تو پھر وہ جو پچھلا خیال تھا گویا اس کی فائل دب گئی، اب نیا خیال، نئے تصورات وہ غالب آ جاتے ہیں. جب کبھی کسی کے ذہن میں کوئی برا خیال آئے تو اپنے ذہن کو چینج کرنے کے لیے کسی اچھے خیال کی طرف آدمی اپنے ذہن کو منتقل کر دے. تو جس میں اگر پڑھنے کا موقع ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائے، آمنت باللہ و رسولہ، یہ کلمات پڑھے. تو ان کلمات کے پڑھنے کے ذریعے سے کچھ ذہن میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے. پرانا خیال جو آیا تھا وہ آ کے زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں ہے جب تک کہ اس کو ویلیو نہ دی جائے. اچھا یہ تو انہوں نے جیسے خیالات کا کہا نا، کچھ تو ایسے ہوتے کہ جو یعنی قصداً برے خیالات لانا، اس قصد پر اور اس یعنی ایک جو گناہ کے خیالات ہوں یا برائی کے خیالات ہوں تو قصداً لانے کی تو ممانعت ہی ہوگی اس کو ظاہر ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ کسی برائی کا خیال آیا، خیال آنے کے بعد اب وہ دل میں جمع، دل میں جمنے کے بعد پھر ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں. تو یہ والی کیفیت ہوتی ہے تردد، جس کو حدیث مبارکہ میں حدیث نفس کہا گیا ہے. یعنی آپس میں آدمی اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کروں نہ کروں. برائی کا ایک ذہن میں ایک خیال تھوڑا اتنا پختہ ہوا کہ کرنے اور نہ کرنے تک ذہن میں ڈاواڈول ہو رہا ہے. تو یہاں تک تو
اس کا مواخذہ نہیں ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد حدیث نفس کے بعد پھر معاملہ آ جاتا ہے تھوڑا سا اور بڑھنے کے بعد کہ آدمی ایک سائڈ فائنل کر لیتا ہے کہ میں ایسا کروں گا. ابھی اس نے کیا نہیں ہے تو اس ارادے پر جس کو ہم کہا جاتا ہے یعنی ارادہ کر لینا, تو اس ہم پر آدمی کی پکڑ نہیں ہے. یعنی ذہن بن گیا کہ کام کرنا ہے لیکن ابھی اس نے پختہ ارادہ نہیں بنا, ون سائڈڈ ایک فیصلہ کر لیا کہ ایسا کروں گا, لیکن اب کرنے کے اسباب جمع کرنا شروع کر دیے. تو جو اسباب جمع کرنا شروع کر دیے, اس کام کو کرنے کی کوششیں شروع کر دیں, تو یہ والا درجہ ہے عزم کا. اور گناہ کے عزم پہ آدمی کا مواخذہ ہوتا ہے, پکڑ ہوتی ہے. یعنی وہ عزم کی یاد اس کو گناہ ملے گا. تو عزم کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پہ اہتمام کر لیا. مثلا اب چوری کرنے کا ارادہ ہوا تو اب چوری کرنے کے ارادے سے اب یہ اس نے ورکنگ شروع کر دی. اور یہ الگ بات ہے کہ چوری نہ کر پایا لیکن اس نے اپنی ورکنگ شروع کر دی تھی, پختہ ارادے اسباب جمع کر کے شروع کر دیا تھا. تو اس والے کیفیت میں آدمی کی پکڑ ہے. اب چوری کر لے تو یہ چوری کا گناہ ہوا, لیکن چوری نہیں کر پایا کسی بھی وجہ سے, کسی کے آنے کی وجہ سے, وہ اس کی ساری پلاننگ ختم ہو گئی. لیکن اس نے جو چوری کا عزم کیا تھا اس عزم کا گناہ اس کو ملے گا جو چوری کے گناہ سے کم درجے, لیکن اس میں مواخذہ بھی ہے. لیکن قصدن برے خیالات, گناہوں کے خیالات لانا, انہی سوچوں میں رہنا, تو آدمی خود اپنی صحبت بھی چیک کرے, موبائل کا استعمال چیک کرے, دیگر اور چیزیں, تو ان چیزوں سے جان چھڑائے گا تو اس کی ذہنی یہ پاکیزگی سے ہوتا یہی ہے کہ شفیق صاحب اگر ہم جیسے اچھی صحبت, جیسے اس وقت مدنی چینل کے سامنے بیٹھیں تو اس وقت کی کیفیت ہماری کچھ اور ہوگی, لیکن مدنی چینل سے ہٹنے کے بعد ہماری اگر صحبت, ہمارا اٹھنا بیٹھنا اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو رشوت کا لین دین کرتے ہیں, سود کا لین دین کرتے ہیں, یا گالم گلوچ کرتے ہیں, فلمی ڈراموں کی باتیں اور اس کو اس طرح کی ٹاپکس پہ ترغیب دلا رہے ہیں, تو خیالات پھر ان کی طرف چلے جائیں گے. تو ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی جانب صحیح معنوں میں توجہ دیتا ہے. اگر ہم اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس سے برائیوں کے خیالات, برائیوں سے بچنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ انشاءاللہ وہ سیکھنے کو ملیں گے. اور اگر برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو اچھائی کرنے کا خیال نہیں آئے گا, برائی کی طرف ہی آدمی کا میلان ہوگا. تو صحبت مؤثر ہوتی ہے, اثر ڈالتی ہے, تو آدمی کو چاہیے اپنی صحبت پہ غور کرے. اور حدیث مبارکہ میں بھی جو مضمون ہے کہ جب تم کسی کو دوست بناؤ تو اس کے دین کو, یعنی جس کو دوست بنا اس کو دیکھ لو کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, یعنی اس کا اثر, صحبت کا اثر ہوگا. اچھا دوست ہے تو اس کا اچھا اثر پڑے گا, اور اگر برا دوست ہے تو اس کا برا امپیکٹ پڑے گا, اور آدمی پھر برائی کی طرف جلدی چلا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اچھی صحبت والوں میں رکھے, نیک لوگوں کے ساتھ رکھے, اور قیامت کے دن بھی ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے, ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے. دوست قیامت کے دن بعد ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے, مگر متقین دشمن نہیں ہوں گے, بلکہ جس طرح دنیا میں ان کی صحبتیں ہیں تو قیامت کے دن بھی وہ مفید ہوں گے, فائدے پہنچائیں گے, اور گویا کہ ان کے ساتھ بازو میں بازو ڈالے ہوئے وہ رہیں گے. اللہ پاک نیک لوگوں کی صحبتیں, ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں زندگیاں گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.